ہے. لیکن مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں نے تو اتنا کہا کہ قیامت تک کا جو پوچھنا پوچھ لو, تو میدان محشر کے فیصلے کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے, وہ مجھے نہیں معلوم. کہا نہیں, میں سب کچھ جانتا ہوں. آقا نے فرمایا تو جہنمی ہے. کیا فرمایا؟ تو جہنمی. اب سنی, پھر آقا سلام فرمایا پوچھو جس کو جو پوچھنا پوچھو, میں ہر ایک کا سوال دوں. اب اتنا جلال کیوں آ گیا؟ تو اس کی وجہ ہوئی منافقین نے یہ ہوا پھیلائی کہ یہ نبی دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھ پر میری امت پیش کی گئی اور میں نے ہر قیامت تک کے مومن کو پہچان لیا, قیامت تک کے ہر مومن کو. اور ہم تو منافق ہیں. منافق کا مطلب شاید آپ نے کبھی قرآن نہ پڑھا ہو تو پڑھ لینا. سورہ منافق پڑھنا, سورہ توبہ پڑھنا, سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں 11 آیتیں جو ہیں وہ منافقوں کے بارے میں, یہ پڑھنا تو پتہ چلے گا کہ ایک زمانے حضور میں ایسی قوم تھی جو مصطفیٰ کے پیچھے مسجد نبوی میں نماز پڑھتی تھی, امامے باندھتی تھی, تسبیح پڑھتی تھی, پورے پکے مسلمان کی طرح رہتی تھی. لیکن قرآن کہتا ہے وہ کافر تھے. وہ کیا تھے؟ وہ کافر تھے. وہ منافقین کیا کہتے تھے؟ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے قیامت تک کے تمام مومنوں کو پہچان لیا ہے, ہم جب کہ منافق ہیں, اندر سے کافر باہر سے مومن ہیں, اور وہ ہم کو بھی نہیں پہچان پائے. مطلب مصطفیٰ کے علم پر طعنہ کیا. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو حضور منبر پر کھڑے ہو گئے, کہا تم میرے علم پر طعنہ کرتے ہو, یہ سمجھتے ہو کہ مجھے کچھ معلوم نہیں. سنو قیامت تک کیا ہونے والا ہے, قیامت تک ہونے, ساری خبر دینے کے بعد اب پوچھو تم کو جو پوچھنا ہو. جلال میں آگے مجھتا پوچھو. تو حضرت عبداللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے, کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بتائیں کہ میرا باپ کون ہے. اب آپ پوچھئے اس سوال کا کوئی لینا دینا ہے پچھلے والے سوال سے؟ حضور نے تو قیامت کی بات کی, بھئی قیامت کے بارے میں پوچھو قیامت تک کے لیے. یہ باپ ماں کون ہے, باپ کون ہے؟ حالانکہ یہ بہت بڑا غیب ہے. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس بیٹے کا باپ کون ہے, اور وہ بھی عرب کا اس جہالت کا زمانہ, جب شادی نکاح کی کوئی پابندیاں تھی, جب جی جاتے لے آتے, جب جی جائے چھوڑ دیتے, طلاق کی کوئی گنتی مقرر نہیں تھی. ایسے میں چونکہ کچھ لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن حذافہ کے خلاف ہوا چلائی تھی کہ یہ اپنے باپ کی اولاد نہیں, تو ان کو موقع مل گیا سب کے بیچ میں میرا خلاصہ ہو جائے. مطلب صحابہ کا عقیدہ تھا. کس کا عقیدہ تھا؟ دیکھیے ہمارا جو علم غیب کا عقیدہ ہے یہ ہمارا ہی نہیں ہے, 1400 برس پرانا عقیدہ ہے. بات مصطفیٰ نے قیامت تک کی تھی. قیامت تک میں جو ہونے والا اس کے بارے میں پوچھو. باپ کون ہے, ماں کون ہے, یہ تو غیب کی بات ہے. باپ کون ہے بڑا غیب ہے, کیونکہ کس سے پیدا ہوا ہے یا تو اس کی ماں جانتی ہے یا وہ اللہ جانتا ہے کہ کس کی اولاد ہے. تو چونکہ آج موقع تھا کہ آج دریا رحمت جوش میں ہے, آج میں سب کے منہ بند کر دوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے, تم اپنے ہی باپ کی اولاد ہو. واضح کر دیا. اب اس سے بڑی بات میں کیا بتاؤں کہ جو نبی اپنی امت کے باپ کو بھی جانتے ہیں ان کے سامنے اور کیا چھپا رہ سکتا ہے. اس طرح ایک بہت لمبی بحث ہوئی, سوالوں کے جواب دیتے رہے. دوسری حدیث میں پیش کر رہا ہوں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھڑے ہوئے منبر اور اس کے بعد آپ نے گنانا شروع کیا. فلاں آدمی اس کے باپ کا نام ہے, قبیلے کا نام ہے, وہ جنتی ہے. فلاں آدمی اس کے باپ کا نام ہے, قبیلے کا نام ہے, وہ جنتی ہے. جنتیوں کی پوری فہرست لسٹ سنا دی. پھر کہا جب فلاں ہے, اس کا باپ یہ, اس کا قبیلہ یہ, جہنمی ہے. فلاں یہ, اس کا باپ یہ ہے, قبیلہ یہ, جہنمی ہے. جہنمیوں کی پوری لسٹ سنا دی. پھر ہاتھ ایسے کیا, 2 کتابیں ظاہر ہوئی, ایک ادھر ایک ادھر. پھر حضور نے فرمایا سنو, اس کتاب میں جنتیوں کے باپ دادا اور اس کے پورے خاندان کا نام لکھا ہوا ہے, اور اس کتاب میں جہنمیوں کے, اس کے باپ کے, اس کے خاندان کا نام لکھا. یعنی مصطفیٰ تو ہر ایک انسان کو اس طرح جانتے ہیں کہ کون جنت میں جانے والا ہے, کون جہنم میں. سبحان اللہ, کیا کہہ رہے ہیں. اور جنت اور جہنم غیب نہیں. کیا تیری آنکھ بتا سکتی ہے جہنم تجھے دیکھی ہے؟ کیا تیرے کان بتا سکتے ہیں جہنم دیکھیے؟ جہنم اور جنت غیب ہے, کیونکہ حواس خمسہ سے ہم اس کا احساس نہیں کر سکتے. یہ کس نے بتایا کہ جنت ہے؟ یہ بتانے والے محمد رسول اللہ. قرآن میں اللہ فرماتا ہے 2 لفظ, تل کا بھی آیا, ذالک, ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک. ایک جگہ ہے ذالک, وہاں نوحیہی الیک. مذکر ہونے اس میں اشارہ میں, زمین میں فرق ہے بس. مطلب اللہ فرماتا ہے محبوب جو میں قرآن تمہیں دے رہا ہوں
یہ قرآن سب غیب کی باتیں ہیں جو میں وحی کے ذریعے سے تجھے عطا کر رہا ہوں. پورا قرآن غیب ہے، پورا قرآن، کیونکہ نبی کہتے ہی اسے ہیں جو غیب کی خبر بتاتا ہے، جو غیب کی خبر بتاتا ہے. اب آؤ میں تمہیں مکہ کی طرف لے چلتا ہوں اور ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں. غالباً آپ نے پہلے سنا ہوگا، لیکن دوسرا پہلو جو اس واقعے کا ہے وہ بہت دلچسپ ہے، جو ہماری اس تقریر کا ثبوت ہے کہ نبی جو ہوتا ہے اس کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے. یہ مکے کے مشرک بھی مانتے تھے. کون مانتے تھے؟ مکے کے. ان کو بھی معلوم تھا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب. یہی تو فرق ہے بھائی، ہمارے جیسے نبی، چونکہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ وہ ہماری طرح ہے، تو پھر فرق کہاں سے رہا؟ لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، نبی ہیں، امتی ہیں. وہ پہاڑوں پہ چڑھ کے بھی کھڑے ہو کے، ایک ٹانگ سے کھڑے ہو کے پوری رات نماز پڑھے تبھی نبی کے برابر عبادت. انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی بس اوقات امتی بھی عمل میں نبی سے آگے بڑھ جاتا ہے. تو انہوں نے چونکہ حد پار کر دیا تو ان کو چھوڑ دو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی ہیں، امتی ہیں. مکے کے مشرک بھی غیب کی خبر کو نبوت کی دلیل مانتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاران کی چوٹی سے اسلام کے علم کو بلند کیا تو مکے کے لوگوں نے بہت کوشش کی کہ روک لیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کی ممکن کوشش کی کہ مشن اسلام سے نبی کو روکے، لیکن روک نہ سکے. تو ایک اور چال انہوں نے چلی کہ یمن کا ایک بہت بڑا تاجر تھا جس کا نام حبیب تھا، اور اس کو حبیب یمنی کہتے تھے. اس نے مکے والوں پر بڑے احسان کیے تھے، قبیلہ قریش پر بڑے احسان تھے اس کے، قرضہ دے کر، مال دے کر. اس لیے جو یہ کہتا ہے مکے کے لوگ مان لیتے. ابو جہل اینڈ کمپنی نے اس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو یہ محمد بن عبداللہ ہماری نگاہوں کے سامنے پیدا ہوئے، ہماری نگاہوں کے سامنے بچپن گزرا، جوانی گزری، اور یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اللہ ایک ہے اور جو 360 تم کعبے میں رکھ کے پوچھتے ہو یہ سب جھوٹے خدا ہے. اس لیے تم کہو مکے والوں سے، اور یہ اتنا بڑا جادوگر ہے کہ جو بولتا ہے لوگ سن لیتے ہیں اور فوراً اس کی بات قبول کر لیتے ہیں. یہ مشرکین کا کہنا تھا. لیکن حبیب یمنی کوئی معمولی انسان نہیں تھا، جہاں دیدہ دنیا گھما ہوا سب. جب ابو جہل نے کہا کہ بھئی دیکھو یہ محمد نبوت کا اعلان کر رہا ہے اور لوگ اس کو ماننے لگ گئے، تو تم روکو قریش کو کہ تم ایمان نہ لاؤ، کیونکہ تمہارے احسان ان پر ہے اور یہ تمہاری بات مانے گی. حبیب یمنی نے کہا کہ بات تیری ہے لیکن میں نے تیری بات سن لی، لیکن ایک طرفی بات سن کر فیصلہ نہیں ہوتا ہے. دونوں فریق کی، دونوں جماعت کی، دونوں گروپ کی باتیں سنی جاتی ہیں، تب فیصلہ دیا جاتا ہے. تو نے جو کہا میں نے سن لیا، اب ذرا میں محمد سے بھی پوچھ لوں کہ واقعی وہ نبی ہے کہ نہیں، میں یہ بھی تو دیکھوں. لہذا کہا حضور کو بلاؤ. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. مکہ مکرمہ میں باب صفا سے آپ سامنے چلیے تو جبل ابو قبیس ہے، ایک پہاڑ ہے. وہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا. 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، رات تھی، سب بیٹھے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب خاموش ہو گئے، جیسے سانپ سن گئے. سب کوئی بولنے کی ہمت نہیں کر رہا. آخر کا حضور نے فرمایا بتائیں گے کہ مجھے کس لیے بلایا گیا؟ تب حبیب یمنی نے کہا کہ مکے کے لوگ آپ پر الزام لگا رہے ہیں کہ آپ نے ایک نئے دین کا اعلان کیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں. تو حبیب یمنی نے کہا کہ ہر نبی کے پاس اپنی نبوت کی دلیل ہوتی ہے. آپ کے پاس بھی دلیل؟ کہا میرے پاس بھی دلیل ہے. تو آپ دلیلیں بیان کیجئے، آپ دلیل بتائیے، آپ کی نبوت کی کوئی دلیل دیجئے. حضور نے فرمایا میں دوں کہ تو مانگے، یعنی میں اپنی طرف سے بتاؤں کہ تو جو چاہے میں بتاؤں، تو جو چاہے میں بتاؤں. تو حبیب یمنی بڑا ہوشیار آدمی تھا، کیونکہ مکے کے لوگوں نے تو الزام لگا دیا تھا حضور پر کہ یہ تو جادوگر ہے، نظر بندی کرتا ہے. حبیب یمنی جانتا تھا کہ جادوگر کا جادو صرف زمین پر چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا ہے. تاج محل غائب کر سکتا ہے لیکن چاند سورج غائب نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں اس کا جادو نہیں چلتا ہے. اس لیے حبیب یمنی نے کہا کہ دیکھو، سوچا حبیب یمنی نے کہ واقعی اگر یہ نبی ہیں تو ان کی حکومت آسمان پر بھی ہوگی. دیکھو یہ ایک وقت کے مشرک کی زبان ہے کہ جو نبی ہوتا ہے اس کی حکومت زمین پر بھی نہیں بلکہ آسمان پر بھی ہوتی ہے. اس نے سوچا کہ اگر یہ جادوگر ہیں تو زمین پر جادو کر سکتے ہیں، آسمان پر نہیں، اور اگر نبی ہیں تو آسمان پر بھی وہ معجزہ دکھا سکتے ہیں. حبیب یمنی نے کہا کہ میری 2 خواہشیں ہیں. پہلی یہ کہ 14ویں کا چاند چمک رہا ہے، آپ اس کو توڑ دیجئے، ٹکڑے کر دیجئے.
حضور نے انگلی اٹھائی، ایسا کیا۔ بخاری شریف میں اس کا ذکر ہے، قرآن پاک میں اس معجزے کا ذکر ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند ٹکڑے ہو گئے۔ یہ قیامت کی قرب کا معاملہ نہیں ہے، چونکہ ماضی کا صیغہ ہے۔ علماء مفسرین کرام نے فرمایا ان شق القمر جو بیان کیا گیا کہ چاند ٹکڑے ہو گیا، وہ قرب قیامت کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ مصطفیٰ نے جو چاند ٹکڑے کیا تھا اس کا بیان اس صورت میں ہے۔ یہ معجزہ قرآن میں ہے کہ چاند ٹکڑے ہو گیا۔ اب ٹکڑے کیسے ہوا؟ ٹکڑے ہونے کا دیکھیں مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ ایسا تھا ایسا ہو گیا، تو یہ بھی دو ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ چاند صرف ایسے ٹکڑے نہیں ہوا، بلکہ صحابہ فرماتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کی ادھر گیا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کی ادھر سائڈ میں گیا، دونوں الگ سمتوں۔ پھر حضور نے ہاتھ کا اشارہ کیا، دونوں ٹکڑے آگے مل گئے۔ حبیب امنی نے دیکھا، چونک گیا، کہا واقعی یہ نبی ہے۔ اب ایک اور امتحان باقی تھا، ایک اور دلیل چاہیے تھی، کیونکہ حبیب امنی جانتا تھا جو نبی ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے، جو نبی ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب بول دوسری تیری خواہش کیا ہے؟ کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ ہی بتا دیجئے، اس لیے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ دل کی بات جانتا ہے۔ آپ اگر نبی ہیں تو مجھے بتائیے کہ میری خواہش کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا سن، تیری خواہش یہ ہے کہ تیرے گھر میں، ملک میں، یمن میں تیری ایک بیٹی ہے جو اپاہج ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، پاؤں سے لنگڑی لولی ہے اور ہاتھ سے لنجی ہے اور بالکل اپاہج بوجھ بن گئی ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ وہ اچھی ہو جائے، جا چلا جا، تیری بیٹی اچھی ہو گئی۔ ارے جس غیب کو مشرکین مکہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ نبی کی نبوت کی دلیل اور علامت علم غیب ہے، تو کلمہ پڑھ کے منکر ہو رہا ہے؟ تو کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہے کہ نبی کو غیب نہیں تھا؟ حالانکہ مکے کے مشرکین بے ایمان تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے۔ انہوں نے کہا، حبیب امنی نے مصطفیٰ کے ہاتھ پکڑے، بوسا دیا، ابو جہل سے کہا تو جہنم میں جا، میں جنت میں جا رہا ہوں، اور پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فوراً روانہ ہوا یمن کی طرف۔ جب گھر پہنچا آدھی رات بھی چکی تھی، دروازے پر دستک دی، دروازہ جب کھلا تو آنکھیں پھٹی رہ گئی، دیکھا جو بچی پہلے اپاہج تھی وہ کھڑے ہو کے دروازہ کھولی، سبحان اللہ سبحان اللہ، دیکھ کر حیران ہو گیا۔ تو نہ اٹھ سکتی تھی، نہ چل سکتی تھی، نہ بول سکتی تھی، نہ دیکھ سکتی تھی، اتنی طاقت تجھ میں کیسے آئی؟ کہا میں اندھی تھی، اپاہج تھی کہ اچانک میں نے محسوس کیا کہ گھر میں چاروں طرف نور چھا گیا ہے، روشنی ہی روشنی ہے۔ ایک شخص آئے، انہوں نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور میری آنکھوں میں نور آ گیا۔ میں نے دیکھا وہ سامنے جو کھڑے تھے ان کا چہرہ چودھری کی چاند سے بھی زیادہ چمکدار تھا۔ پھر وہ ہاتھ پھیرتے گئے، میں اچھی ہوتی گئی، میں نے پاؤں پکڑ لیا، اتنا بڑا احسان مجھ پر کیا، اپاہج سے تندرست کر دیا۔ اے محسن اعظم بتائیے آپ کون ہیں جو میری فریاد سننے کے لیے آئے ہیں، میری مدد کے لیے آئے ہیں، بتا کے جائیے۔ تو اس وقت اس آنے والے نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا ارے تیرے باپ کو میں مکے میں کلمہ پڑھا رہا ہوں، تو یمن میں کلمہ پڑھ لے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علم غیب مصطفیٰ، نعرہ رسالت۔ تیرا باپ مکے میں کلمہ پڑھا ہے، تم یمن میں کلمہ پڑھ۔ وہ لڑکی کہتی ہے جب آپ ایمان لائے تو میں بھی ایمان۔ اس واقعے میں دو باتیں، ایک تو علم غیب کی، دوسری حاضر ناظر۔ یہ بھی نہ انکار کر دیتے، حالانکہ یہ بھی قرآن ہی کا دیا ہوا عقیدہ ہے، شاہدہ و مبشرہ۔ تو شاہد کا معنی ہی حاضر ناظر۔ کیا کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم؟ مکے شریف میں ایک طرف جبل ابو قبیس میں حبیب یمنی کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، اور گھر میں کیا ہو رہا ہے مصطفیٰ بتا رہے ہیں۔ تو جو حواس خمسہ سے نہ جان سکے وہ غیب ہے۔ یمن کے فلاں گھر میں بیٹی اپاہج پڑی ہے، یہ غیب تھا، مصطفیٰ نے حبیب یمنی کو بتا دیا۔ اور پھر ایک وقت میں مصطفیٰ مکے میں ہیں تو اسی وقت یمن میں بھی پہنچے ہوئے۔
اللہ غنی. یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم غیب ہے. اب دوسرا میں ایک علم غیب بتا رہا ہوں. یہ بھی حدیث، بخاری شریف کی حدیث، مسلم میں حدیث. جنگ تبوک چل رہی تھی.